ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب، کاملا ہیرس کو شکست۔ امریکی صدر کے انتخابات کے لیے تمام 50 ریاستوں میں ہونے والی پولنگ کے نتائج کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی معرکہ جیت لیا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 538 میں سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 اور کاملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ریپبلکن 128 اور ڈیموکریٹس 160 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی 50 میں سے 27 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے، جبکہ 19 میں کاملا ہیرس کو کامیابی ملی ہے۔ سینیٹ میں ریپبلکن نے 51 نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس نے ایوان بالا کی 43 نشستیں جیت لی ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا کے پام بیچ پر حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، حامیوں کا شکریہ، آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ صدارتی الیکشن جیتنے اور دوسری مرتبہ امریکی صدر منتخب ہونے پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد اور خیرسگالی کے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف، برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر، اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، مصری صدر فتح السیسی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے بھی ٹرمپ کو مبارکباد دی گئی۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنا پہلا رد عمل دیا ہے۔ حماس رہنما سمی ابو زہری نے کہا کہ ٹرمپ کو ان کے بیانات کے حساب سے جانچا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بطور امریکی صدر غزہ جنگ کو چند گھنٹوں میں روکیں گے۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے ممبر باسم نعیم نے کہا کہ صہیونی ریاست کی اندھی حمایت ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حمایت ہمارے لوگوں کے مستقبل اور خطے کی قیمت پر آتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور کاروبار کے آغاز میں ہی مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 92,300 سے اوپر چلا گیا اور کاروبار کے دوران انڈیکس میں 510 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس سے انڈیکس 92,810 کی نئی تاریخی سطح پر پہنچ گیا۔ وفاقی حکومت نے عارضی نوعیت کے تمام اسامیوں کو فوری طور پر ختم کر دیا۔ فنانس ڈویژن کے مطابق 3 ستمبر کو کابینہ ڈویژن نے اپنے سرکولر میں ہدایت کی تھی کہ تمام عارضی نوعیت کی اسامیوں کو ختم کر دیا جائے۔ سرکاری محکموں میں چوکیدار، مالی، سیکورٹی گارڈز اور نائب خاص سمیت متعدد اسامیاں عارضی طور پر تخلیق کی جاتی ہیں اور ان پر بھرتیاں معمول کی بات ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومت سے ناراض ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر وعدے پورے اور مشاورت نہ کرنے پر حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کوارڈینیشن سے انکار اور مشاورت سے راہ فرار اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لے لیا، تاہم اس فیصلے کی تصدیق یا تردید پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کی جا رہی اور فی الوقت خاموشی رہنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج پھر لاہور کا پہلا نمبر ہے۔ امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ 3 روز تیز ہواؤں کے باعث اسموگ کی صورتحال مزید بدترین ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی ایئر انڈیکس کے مطابق 6، 7 اور 8 نومبر کو لاہور کا آلودگی انڈیکس 600 سے 700 ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطی سے مغرب کی طرف بھارت سے آنے والی اسموگ آلودہ ہوائیں لاہور اور ملحقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے شہریوں سے آئندہ 3 روز سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی ماہرین کی مشاورت سے مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ایک اور درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی، جس سے صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اطلاعات کے مطابق بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی
کی قیمت میں اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی، جس سے بجلی صارفین پر 8 ارب 71 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ کمپنیوں کی جانب سے درخواست رواں مالی سال کے پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں جمع کرائی گئی ہیں، جس پر سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔ حکام کے مطابق نیپرا کی جانب سے درخواست منظوری کی صورت میں اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ پاکستان سمیت بھارت میں بھی مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے والی حسن کی ملکہ ماہرہ خان نے سلک ساڑی میں فیشن کی دنیا میں بجلیاں گرا دی۔ اداکارہ ماہرہ خان کا شمار انڈسٹری کی A-لسٹ سیناؤں میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنے فن سے پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کیا بلکہ بھارت میں بھی اپنی اداکاری سے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اداکارہ ماہرہ خان فیشن کی دلدادہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر انداز اور ہر روپ انہیں فیشن کی دنیا میں کامیابی دلواتا ہے۔ حال ہی میں اداکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی، جس میں انہیں گرے رنگ کی سلک کی ساڑی میں غضب ڈھاتے ہوئے دکھایا گیا۔ سلک فیبرک پر بنی یہ ساڑی بھارتی فیشن برانڈ ساون گاندھی کا شاہکار ہے۔